अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ आई। मैं हूं सैयद समर अब्बास। साथ है मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसे बाकिर नजफी कमीशन रिपोर्ट भी कहा जाता है, आज पंजाब हुकूमत ने पब्लिक कर दी है। इस वाक़े को सानिया मॉडल टाउन को इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या करार दिया गया है, लेकिन इसमें किसी भी शख्स को बराह रास्त जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद रीडर खुद इस बात का तयन कर सकता है कि कौन इस कत्ल व गारतगरी के पीछे जिम्मेदार था। और इसमें अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और पुलिस एहलकारों को मासूम भी करार नहीं दिया गया अगर बराह रास्त किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई। और इसके अलावा रिपोर्ट के मंदरजात पर रोशनी डाली जाए तो उसमें कहा गया है कि वज़ीर आला के सेक्रेटरी और राना सनाउल्लाह के बयानात में तज़ाद है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस अफसरान ने दानिस्ता तौर पर हक़ाइक़ छुपाए और सवाल उठाया गया है कि ऑपरेशन से एक रोज़ पहले IG पंजाब और DCO लाहौर को क्यों तब्दील किया गया। और रिपोर्ट में करार दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने पुलिस को डिसएंगेज करने से मुतल्लिक कोई वाज़ेह अहकामात नहीं दिए और ऑपरेशन का फैसला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने रिपोर्ट के मुसद्दिक़ा होने पर सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 65 का हवाला देते हुए कहा है कि इजलास जो हुआ था राना सनाउल्लाह साहब की ज़ेर सदारत, जो कि रिपोर्ट में जिससे मुतालिक लिखा भी गया है, जिसमें यह फैसला हुआ था ऑपरेशन से मुतालिक, वो 16 जून 2014 को हुआ था। लेकिन रिपोर्ट जो आज पब्लिक हुई है उसमें 2017 की तारीख लिखी गई है। क्या ये क्लैरिकल मिस्टेक है या फिर ये रिपोर्ट जो है बाद में इसे मुरतब किया गया, या फिर पंजाब हुकूमत पर बेसिकली इल्ज़ाम लगाए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कि ये फोर्जरी की गई है, वो असल नकल निकलवाने के लिए भी अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे आज के शो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने योम तासीस के सिलसिले में आज इस्लामाबाद में बड़ा पावर शो किया, और जिसमें आसिफ अली जरदारी ने पार्टी की कमान बाज़ाब्ता तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंप दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पार्टी के जो माजी के गेंस थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर अब तक वो बयान किए, और फ्यूचर का जो उनका लाया अमल है पार्टी का वो भी बयान किया। इस सारी सूरत हाल पर आज के शो में हम बात करेंगे। सबसे पहले सानिया मॉडल टाउन इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। हमारे साथ मौजूद है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके साथ तशरीफ फरमा है काजी शफीक साहब, रहनुमा है पाकिस्तान अवामी तहरीक के। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। मलिक अहमद खान साहब, रिपोर्ट में बराह रास्त तो किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई, लेकिन जो इशारे मिलते हैं, जो सर्कमस्टांसेस बयान किए गए हैं रिपोर्ट के अंदर, उसमें जिम्मेदार फिर ठहरते तो हैं वज़ीर आला पंजाब भी, राना सनाउल्लाह साहब भी। शुक्रिया समर। देखें, इस रिपोर्ट के साथ बुनियादी तौर पे जो दो बातों की वजाहत हुई, इस पूरी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन तो एक बात की है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होना चाहिए, जो कि इस वक्त CRPC के सेक्शन 123 के अंदर गालबन वो जिक्र कर रहे हैं कि ASP और DSP के पास इख्तियार है टू ओपन अप द फायर। अच्छा, ये एक रिकमेंडेशन है कि वो चाह रहे हैं कि कोई लेजिस्लेशन ऐसी हो जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी के पास ये इख्तियार आना चाहिए। इस रिकमेंडेशन के अलावा कोई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भी इस वन मैन रिपोर्ट के अंदर नहीं की गई। इस इंक्वायरीज ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसी रिकमेंडेशन हुकूमत को नहीं की कि कौन सा ऐसा लीगल कोर्स था जो कि अडॉप्ट नहीं किया गया था। अब इसमें लीगल कोर्सेज दो अडॉप्ट हुए। पहला जो हुआ वो एक FIR थी 610 और एक थी 596। एक हमारे पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों ने FIR करवाई थी और एक पुलिस ने FIR करवाई थी, और इन दोनों के ऊपर JITs कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और उन दोनों की रिपोर्ट्स जो है उनके ऊपर चलान मुरतब हुए और कोर्ट में चले गए। ये थी उसकी एक पोजीशन। दूसरी पोजीशन ये थी कि कंप्लेनेंट ने प्रेफर किया कि वो एक प्राइवेट कंप्लेंट, एक इस्तगासा एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर दाखिल कर दें, और उन्होंने अपनी पूरी एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस के साथ अपने अक्यूज्ड पूरे अपनी जो उनकी पूरी नरेशन थी, जो उनका अभी तक ये वो तो चले मलिक साहब एक सारी डिटेल्स ये हैं, लेकिन आज जो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने पब्लिक की है, बड़ी आपकी तरफ से हिचकिचाहट थी रिपोर्ट पब्लिक करने से मुतालिक, लेकिन आज आपने रिपोर्ट पब्लिक की है। ये रिपोर्ट पब्लिक करने के बाद आपका बोझ कम हुआ है या मजीद बढ़ गया है? चूंकि ताहिरुल कादरी साहब ने रिपोर्ट के मुसद्दका होने पर सवालात उठा दिए हैं, और रिपोर्ट के अंदर सफ़ा नंबर 65 पर, जिस तरह मैंने इंट्रो में जिक्र भी किया कि जो तारीख है 16 जून 2017 की लिखी गई, जबकि इजलास 2014 को हुआ था, ये तो मुसद्दका होने पर सवालात उठ गए।
دیکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ ایک کی توجیہ پیش کر سکتا ہوں کہ غالباً اس رپورٹ میں یہ شاید کوئی کلیریکل مسٹیک ہوگی. یہ تو ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے اور اس میں سٹیٹمنٹس موجود ہیں. اگر وہ سٹیٹمنٹس دیکھی جائیں گی جس میں لا منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہوگی, باقی گورنمنٹ آفیشلز کی تھی, وہ تو 2014 کی ہے. اور اگر یہ 2014 کے بجائے 2017 لکھا گیا ہے تو 4 اور 7 کو لکھنے میں کوئی شاید تھوڑا فرق پڑ گیا ہوگا, کوئی کلیریکل ایرر ہو سکتا ہے. اس کی بنیاد پر یہ انفر نہیں کیا جا سکتا کہ خدا نخواستہ کہ رپورٹ کو کسی نے تبدیل کیا ہے. سیکنڈلی آپ نے کہا بہرحال یہ ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ رپورٹ 2017 میں ریلیز ہوئی اور تاریخ بھی 2017 ہی لکھی گئی. قاضی فقہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں ملک صاحب کی رائے سے, اور کل جیسا کہ آپ کی پارٹی اصل جو رپورٹ ہے وہ بھی لینے کے لیے جا رہی ہے جو سائنڈ کاپیز ہیں, تو اگر تو اس میں یہی آتا ہے کہ رپورٹ یہی نکلتی ہے, اس میں بھی صرف کلیریکل مسٹیک ہی ہوتی ہے, پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج یہ جو 3-3.5 سال سے ایک مسئلہ پینڈنگ آ رہا تھا, اور جو لوگ جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر قتل عام کے اندر ملوث تھے ان کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں. یہ رپورٹ بہت زبردست رپورٹ مرتب کی گئی ہے, لیکن جب رپورٹ کو پبلک کیا گیا تو کہتے ہیں کہ چور کہیں نہ کہیں اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے. جو کام انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا تھا پاناما کیس کے اندر اس کو گمراہ کرنے کے لیے کیبلی فونٹ یوز کیا تھا, آج وہی غلطی انہوں نے پھر دہرا دی. 16/6/2017 لکھ رہے ہیں اس پر. دیکھیں سمر بھائی, ایک عام کامن مین اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جب آپ تاریخ لکھنے لگے تو 17 کے بجائے 16 تو آپ لکھ سکتے ہیں, 14 لکھ سکتے ہیں, لیکن ہاؤز اٹ از پاسبل کہ آج آپ 5 دسمبر لکھیں, 5 دسمبر 2022 ذہن میں ہی نہیں ہوتا بھائی. یہ اتنی بڑا ایرر ہے, اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس نے پوری رپورٹ کے اوپر ایک کوسچن مارک کھڑا کر دیا ہے. اور یہ تو ابھی انشاءاللہ کل ہم جائیں گے, ہمارے تمام جو شہداء کے ورثاء ہیں وہ ہمارے تمام لوگ جائیں گے مصدقہ کاپی اس کی لینے کے لیے, اور وہ اگر نہ دی تو انشاءاللہ ہم اصل رپورٹ نکلوا لیں گے اور اس کو ٹیلی کریں گے. اور یہ اتنی بڑی غلطی کر دی آپ نے. اصل رپورٹ میں بھی یہی کچھ نکلتا ہے تو پھر نہیں. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, مانیں گے, میں عرض کرتا ہوں جب مصدقہ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد کو حتمی رائے قائم کی جا سکے گی. لیکن جو رپورٹ آج پبلک ہوئی ہے, یہ رپورٹ اس پنجاب حکومت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے اوپر اتنے سوالات اٹھائے ہیں جسٹس باقر نجفی نے کہ ایک ایک پوائنٹ کو آپ پڑھ لیں تو ڈائریکٹلی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ انوالو ہیں. کہ آپ آئی جی پنجاب کو ایک اسی دن اپوائنٹ کر رہے ہیں, آپ ڈی سی او کو اسی دن اپوائنٹ کر رہے ہیں, آپ سینکڑوں تھانوں کی پولیس صرف بیریئر ہٹانے کے لیے رات کو بلا رہے ہیں, آپ شہباز شریف صاحب آرڈر دے رہے ہیں ڈس انگیج کرنے کا صبح 9 بجے. تو یہ کیا پولیس کی اتنی جرت ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر اس پر بھی بہرحال سوالات اٹھا دیے ہیں. فردوس جگمان صاحب, آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف خود کو پاکستان عوامی تحریک کی کزن کہتی ہے. آپ نے رپورٹ پڑھی, رپورٹ کے اینڈ پہ بڑی دلچسپ لائن لکھی ہے کہ پڑھنے والا, اس میں براہ راست کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا, یہ کہا گیا پڑھنے والا خود تعین کر سکتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے. تو آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو یہ پرسیپشن آپ کریٹ کر رہے ہیں میں اس کو کنڈیم کروں گی کہ کسی ذمہ دار کا تعین نہیں کیا گیا. مجھے بتائیں کہ جہاں نہیں براہ راست کیا, وہ یہاں لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کو ہینگ کر دیا جائے. یہ ٹرائل کورٹ تو تھے ہی نہیں, یہ ایک انکوائری کمیشن تھا, اور انکوائری کمیشن نہ یہ کوئی ٹرائل اور انویسٹیگیشن کمیشن تھا. اور انکوائری کمیشن کا کام تھا کہ ذمہ دار آئیڈینٹیفائی کیے کہ جائیں کہ کہاں مینیج کیا گیا چیزوں کو, کون کلپریٹس ہیں, اور ہڈن آبجیکٹیوز کیا تھے, اور کیا جو گورنمنٹ آف پنجاب جس کو ٹائٹل اگر آپ اس رپورٹ میں نکالیں تو گورنمنٹ آف پنجاب سے کیا مراد ہے, اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کے ساتھ کیبنٹ میں کون لوگ ہیں, لا منسٹر کون ہے. دیکھیں یہ آپ ہاش پاش یا آئی واش کر کے آپ کے پروگرام کا نام نیوز آئی ہے تو اس کو آئی واش میں تبدیل نہ کریں. آپ بالکل کلیئر ڈائریکشن میں رہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے اگر اس کے اندر رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی تھی تو یہ لات لال سے کام کیوں لیتے رہے. ان کو کیوں اس رپورٹ کو پبلک کرنے کے لیے یہ ہائی کورٹ میں گئے, یہ کمیشن بنا اور اس کمیشن نے وہ ریزرو کیا فیصلہ اور الٹیمیٹلی آج اس کو پبلک کرنے کا اعلان کیا. نون لیگ ماسٹر مائنڈ رانا ثناء اللہ کی لیڈرشپ میں ریکارڈ کو ٹیمپر کرنا, کانٹینٹ کو انجینئر کرنا, سبسٹنس کو پلانٹ کرنا ایز پر دی ڈیزائر آف دیئر اون اینڈ ایز پر دیئر چوائس, وہ اس کے پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں. تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سانحہ ہوا اس کی 3.5 سال کے بعد ایک رپورٹ جو پبلک کی ہو رہی ہے
اس کے پیرالل ایک ریٹائرڈ جج کی بالکل رپورٹ جو ہے اس کو پہلے پورے کے پورے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں پہلے ریلیز کیا جا رہا ہے. جو ایک برڈن تھا نون لیگ کے اوپر، یعنی جو ایک برڈن تھا نون لیگ کے اوپر اس رپورٹ کا 3 سال سے جو برڈن تھا وہ کم نہیں ہوا، وہ بڑا ہے. اور یہ پھانسی کا بندہ جو ہے نا آپ سمجھے وہ تیار ہوا ہے، اس کو کیسے گلے میں ڈلنا ہے وہ اب اگلا مرحلہ ہے. چلے ٹھیک ہے، اس پہ بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی اور ہم مزید جو مندرجات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی شو. ملک صاحب، رپورٹ کے مندرجات جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں براہ راست کسی کو ذمہ دار اس طرح نہیں ٹھہرایا گیا. کہا گیا ہے کہ خود پڑھنے والا نتیجہ اخذ کرے، لیکن جو اس میں کانٹینٹ ہے رپورٹ کا وہ بڑا براہ راست وہ جو انگلیاں اٹھتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب پہ براہ راست، کیونکہ وہ ذمہ دار تھے سارے افیئرز کے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جن کے کہنے پر یہ سارا معاملہ ہوا، سارا آپریشن ہوا، ذمہ دار تو پھر وہ ٹھہرتے ہیں. رپورٹ کے مندرجات کی بات کی جائے تو جس میں لکھا گیا ایک جگہ پر کہ while putting all the facts and the circumstances in juxtaposition, it has become crystal clear the order of disengagement was not passed at all. Rather, position taken by CM Punjab appears to be an afterthought defense not taken before the nation in the press conference. وہ تو بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو ڈس انگیجمنٹ کا کوئی آرڈر پاس نہیں کیا گیا، یہ ان کی آفٹر تھاٹ کی اپنے ڈیفنس کے لیے. اور دوسرا جو آپ کی طرف سے ایک پیش کی جاتا تھا کہ وہاں سے پہلے ہوا پھر پولیس نے اس پہ ایکشن کیا، اس پر بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ISI کی رپورٹ کو کوٹ کیا گیا. ISI did not confirm the report that security guards stationed at the post established at the rooftop of the house also fired a single fire shot due to which police retreated. تو یہ تو پھر چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں، ذمہ داری تو پھر پنجاب گورنمنٹ پر آ رہی ہے سیدھی سیدھی. دیکھیں سمر، اس میں میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ انکوائریز کمیشن ایکٹ بیٹھتی ہے تو اس کو ڈائریکٹ ایویڈنس کی بنیاد پر اپنی رپورٹ کو مرتب کرنا ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ نے اس کو اس لیے قائم کیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کے پیروزل کے لیے اگر کوئی ایسا ڈیو کورس جو اڈاپٹ نہیں کیا گیا اس کے حوالے سے یہ رپورٹ کو مرتب کر کے دیں گے. اس کا قطعی طور پہ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ سیکنڈری ایویڈنس کے اوپر اپنی رپورٹ کو بیس کریں گے یا سورس رپورٹس کے اوپر اپنی رپورٹ کو بیس کریں گے. کیا ون مین کمیشن نے وہاں پر جا کر اپنی سائٹ کو انسپیکٹ کیا؟ کیا میڈیکل ریکارڈز کے پیروزل کیے گیا، اس پر کمنٹ کیا گیا؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو کہ اٹھتے ہیں. اور جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں، میں سمجھ سکتا ہوں ان کے جذبات کو، قاضی صاحب کے جذبات کو، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور وہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ابھی جو پہلے انہوں نے FIR درج کرائی اور پھر جو پرائیویٹ کمپلینٹ درج کرائی، چلیں اس پروسیڈنگ کو تو انہوں نے بائک آؤٹ کیا تھا، شاید اس وجہ سے یہ رپورٹ انکنسسٹنٹ ہے، اس وجہ سے کوئی کانٹراڈکشنز ایفیڈیوٹس پر نہیں آ سکیں، کنفرنٹیشنز نہیں کروائی گئیں، تو لا کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے. ڈیمانڈ اور تھی اس کی جو ابھی اب اسپیکولیٹو نیچر ہے زیادہ، اور اس میں جو انہوں نے ایک کیس اسٹیبلش کیا وہ ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس کا کیا، اور اس پر ایک سیٹلڈ پوزیشن ہے لا کی کہ یہ رپورٹ نیدر اٹ کوڈ بی یوزڈ فار پروسیکیوشن، نہ اس کی بنیاد پر کسی کو چارج کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کسی کورس آف لا میں کوئی ڈیفنس اویلیبل ہے، اور نیدر اٹ کوڈ بی ایکویٹڈ ایز این ایویڈنس ان دا ٹرائل کورٹ، وہاں پر بھی نہیں بھیجا جا سکتا. تو جو ابھی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی سوالات جج صاحب اٹھا رہے ہیں، ان سوالات میں پہلا نقطہ تو وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس تھی اور اس ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس کو روکا جانا ضروری تھا، اور اگر اس کو روکا نہیں گیا تو اس کی ذمہ داری کا تعین حکومت پر ہوتا ہے. اچھا، اب اس طرح کے واقعات جو اس سے پہلے آج تک کبھی پیش آئے ہیں، ان واقعات کے اوپر لا کی پوزیشن کیا ہے اور کن لوگوں کو... لیکن ملک صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر رپورٹ سجیسٹ نہیں کرتی کسی کے خلاف ایکشن، لیکن کچھ اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. 14 افراد کا قتل ہوا ہے. سمر میں ملک صاحب ایک سوال آپ لے لیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ایک سوال یہ لے لیں، مجھے بتائیں کہ اس کمیشن کو جب قائم کیا گیا اس کی TOR کس نے ڈیفائن کی ہے؟ یہ جو آپ نے پوری تشریح کی ہے TOR کون ڈیفائن کر رہا تھا؟ ظاہر ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے تو پہلے ہی اس کا راستہ بند کر دیا، جج کو ایک محدود اختیارات دیے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ وہ فیل ہوگی. جو آپ کے چیف سیکرٹری کو وہ بلاتے رہے، انٹیریئر منسٹر جو صوبے کا تھا اس کو بلاتے رہے، جو ریلیونٹ حقائق کو جاننے تھے ان تک ان کی ایکسیس نہیں تھی، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمیں معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت نہیں دیے گئے. آپ کی انٹینشن دیکھیں، اس میں دوسرا سوال یہ ہے
ملک صاحب بالکل دوسرا بھی آپ ایڈ اپ کر لیں کہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ چیف منسٹر پنجاب نے دیا وہ اس رپورٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا. پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ اور کہا, اس کے بعد ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کچھ اور کہا. تو اس کے اندر اس تضاد کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اگر ملک صاحب آخری لے لیں تاکہ پھر آپ آرام سے بات وہ کر لیں کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں آپ کسی طرح سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اس پورے سانے میں ملوث نہیں ہے, جس سے نہ پیٹ ایگری کرتی ہے نہ ہم نہ کوئی اور انٹلیکچر لا کا سٹوڈنٹ, لیکن کیا وہ 14 افراد کا جو قتل ہے اس قاتلوں کا تعین کرنا, ان کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا, کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داریوں میں نہیں آتا؟ پنجاب گورنمنٹ بالکل. یہیں پر میں آپ کے آخری سوال کو میں پہلے لے لیتا ہوں. دیکھیں میں آپ کے آخری سوال کو پہلے لیتا ہوں. ہمارے ملک کے اندر ایک مروجہ قانون ہے, ایک ڈیو کورس آف لا ہے, جس کے اندر یہ کہ معاملات کو کرمنل کیس کو کیسے انویسٹیگیٹ کیا جانا ہے. اب گورنمنٹ نے یہ فیکٹ فائنڈنگ کس بنیاد پر کروائی اس کی ایک سیپریٹ سٹوری ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن اس کا ڈیو کورس یہ تھا کہ یہ سی آر پی سی کے تابع 302 کا پرچہ درج ہوتا, وہ درج ہوا, 2 اکاؤنٹس آئے, ایک پولیس کا اکاؤنٹ آیا اور ایک پیٹ. وہ مدعی کی مدعیت میں ہوتا ہے یا پولیس کی مدعیت میں, یہ بھی طے کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اجازت دیں گی پلیز, میں آپ کو سبمٹ کروں گا. اس پر 2 ایف آئی آرز ہیں. ایک ایف آئی آر وہ ہے جو پولیس نے کروائی اور ایک ایف آئی آر وہ ہے جو پاکستان عوامی تحریک نے کرائی. یہ دونوں ایف آئی آر کے اوپر جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور انہی جے آئی ٹی کے اندر اسی آئی ایس آئی کے وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے بعد میں یہ رپورٹ جسٹس باقر نجفی کو دی. انہی کی رپورٹ کے مطابق دونوں کی رپورٹس جے آئی ٹی کے اندر پہلے یہ ایسرٹین کر چکی ہے کہ وہاں پر کیا واقعہ ہوا, اور ان دونوں سورس رپورٹس کے اندر آپس میں کانٹراڈکشن ہے. یہی تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ کمپلینٹ کرنی, یعنی میں ایک مدعی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے ریاست کے جو تفتیش کا طریقہ کار وضع ہے اس پر اعتماد نہیں ہے, تو میرے پاس ایک عدلیہ کا ڈسکورس موجود ہے, کورٹ کا, اور میں کورٹ کے اندر جب جاتا ہوں تو میرے اوپر کوئی ملک صاحب جو گورنمنٹ خود اس میں اسی میں وزیر اعلیٰ پہ ایف آئی آر ہے نا, لا منسٹر نے پارٹی بنایا ہوا ہے, تو وہ انصاف کہاں سے لیں گے؟ ملک صاحب اچھا اس طرح بات ہو نہیں سکے گی. اس کے اندر اس کو الجھا رہے ہیں, یہ عوام کے لیے 2 + 2 4 کی طرح بڑا سمپل اور سادہ سا مسئلہ ہے. اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن پہلے رانا ثناء اللہ کی سربراہی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے بیریئرز ہٹانے ہیں. اس میں توقیر شاہ شامل تھے. رات کو 2 بجے سینکڑوں تھانوں کی پولیس وہاں پر جا کے اٹیک کرتی ہے اور سوئی ہوئے لوگوں کو جگاتی ہے اور ان کے ساتھ ٹکراؤ کرتی ہے. رات 2 بجے سے لے کے دن 12 بجے تک یہ آپریشن جاری رہتا ہے. پوری دنیا کو میڈیا کے ذریعے لائیو کوریج مل رہی ہے. وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب وہیں رہتے ہیں, وزیر اعظم یہیں پاکستان میں تھے, سب کو پتا تھا, سب دیکھ رہے تھے. اتنا بڑا قتل عام ہو گیا تو اس قتل عام کو بر وقت روکا کیوں نہیں گیا؟ اور یہ جو میں نے بات پہلے عرض کی ہے کہ آپ کے آئی جی کو اسی دن اپوائنٹ کرنا, ڈی سی کو اپوائنٹ کرنا. ایک نئی تحریک ہم دیکھ رہے ہیں کیا, اور یہ نئی تحریک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے یہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر ہم آئینی قانونی جمہوری حدود کے اندر رہتے ہوئے آخری حد تک جائیں گے. پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر ہم اپنی آواز کو بند کریں گے اور قانونی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, مجھے ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی اجازت دیں گی. ڈاکٹر صاحب میں قاضی صاحب اور آپ دونوں 30 سیکنڈ میں کرنے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. کی اساس کو جب اب ہم تینوں لوگ اگر ایک ہی وقت میں چلیں ٹھیک ہے ملک صاحب ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ گزارش سنیں, دیکھیں ٹھہریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ لاس آف لائف کا ہے نا, اس میں 10 لوگوں کی, اس میں جو نہیں ریکارڈ کو سٹریٹ کریں نا, درست کریں. میں نے خود پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہمارے پیٹ کے دوستوں نے دائر کی ہے اور میں نے خرم نواز صاحب کی اس کے اوپر ان کی ایفیڈیوٹ بھی پڑھی ہے, تو اس میں جو میڈیکل ریکارڈ پرووائیڈ کیا گیا ہے, جن لوگوں کے میڈیکل لیگل ساتھ لگے ایک قتل بھی بہت ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کیا یہ معاملہ رخ اختیار کرتا ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بتائیں گے آپ کو احوال
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस जलसे का जो कि उन्होंने यौम तासीस के सिलसिले में इस्लामाबाद में मुनक्किद किया, किस तरह का माहौल था? तहरीक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो अब इस जलसे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नए सफ़र का आगाज़ करार दे रहे हैं। हमने जलसे का विजिट किया, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से, उनके कायदीन से और कारकुनान से बात की। ये सब आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी गोल्डन जुबली के सिलसिले में बड़ा जलसा आज इस्लामाबाद में कर रही है। शाजी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या आज के जलसे को पीपल्स पार्टी का अहयाए नो समझा जाए? चूँकि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी सुकड़ती गई, तो आज के जलसे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? कारकुनान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लीडरशिप क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी एक नज़रिया है और नज़रिया सुकड़ नहीं सकता। ये बिल्कुल है कि नज़रिए को जो माहौल दरकार है या नज़रिए को जो चैलेंजेस हैं उनमें इजाफा हुआ है। ये एक प्रोग्रेसिव नज़रिया है, एक प्रोग्रेसिव एजेंडा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब हुक्मरानों को ललकारा तो गरीब आवाम उनके साथ थी और उनकी ताकत गरीब आवाम बने, और जो दुश्वारियाँ उनको दरपेश आईं आप जानते हैं आगाज़ में, तो लोग उस वक्त भी ये बोलते थे कि जी ये पार्टी नहीं चलेगी, ये नज़रिया नहीं चलेगा। लेकिन वक्त ने साबित किया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा आम हुआ, मशहूर हुआ और पाकिस्तान के कोने कोने में गूंजा। और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई तो चारों सूबों की जंजीर उन्हें इसीलिए कहा गया। तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नज़रिया है वो मौजूद है, अपनी जगह पर है। लेकिन नज़रिया तो है, लेकिन पार्टी जो चारों सूबों की जंजीर थी वो सिकुड़कर सिंध तक क्यों महदूद रहेगी? ये सवाल आज हर कोई कर रहा है। पहले भी कहा कि पार्टी कहना मुनासिब नहीं है, एक नज़रिया एक सोच है। और हमें दुश्वारियाँ हुई जब ऐसा नैरेटिव पाकिस्तान पे हावी हुआ जो पाकिस्तान की आवाम को का गला घोंटता रहा, जिसमें आप दहशतगर्दी जो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है वो बढ़ता चला गया। पाकिस्तान को जानबूझकर डीपोलिटिसाइज किया गया ताकि पाकिस्तान में आवाम का राज ना हो, पाकिस्तान की आवाम का बोलबाला ना हो। तो ये एक बड़ी सोची समझी चाल थी जिसमें हमारे यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर भी लोग शामिल थे और जो मुल्क से बाहर हमारे दुश्मन हैं उनके मैं समझती हूँ कि जो उनका एजेंडा था वो भी पूरा होता गया। लेकिन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए उतनी ही अहम है जितनी हमें अपने ज़िंदा रहने के लिए सांस या पानी की ज़रूरत है। शादी साहब आपसे मुझे मज़ीद सवाल भी एक पूछना है। मुर्तज़ा आप साहब हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मुर्तज़ा आप साहब, पीपल्स पार्टी जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से शुरू हुई, ये पार्टी जब बुनियाद उन्होंने रखी आज से 50 साल पहले, रोटी कपड़ा और मकान का एक आपका मंशूर था। आज 50 साल के बाद ये मंशूर कितना रेलेवेंट है? जो हालात हैं इस वक्त मारूज़ी पाकिस्तान के, तो बिल्कुल आज भी ये रेलेवेंट है। क्योंकि जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन भुट्टो शहीद के उस कॉन्सेप्ट ने, उस फ़िलासफ़ी ने की, जिस फ़िलासफ़ी को मोहतरमा आगे लेके गए और फिर आसिफ साहब आगे लेके गए, उसमें हमेशा आपने देखा जो दूसरे इक़्तिदार में लोग आए उन्होंने उसमें रोड़े अटकाए, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। तो आज भी पाकिस्तान की आवाम का जो बेसिक मसला है वो रोटी कपड़ा मकान है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इक़्तिदार में लाया, आपने देखा है कि पाकिस्तान की आवाम को कि रोटी कपड़ा और मकान देने की कोशिश की है। जहाँ तक आप बात अभी कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक सूबे में सुकड़ने की जो एक फैक्ट आपने दिया, ये बात थोड़ा हक़ाइक़ से दूर है। आपको याद होगा भुट्टो शहीद के दौर में भी यही चीज़ करने की कोशिश की। बीबी शहीद के दौर में 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने सिंध में महदूद किया, लेकिन फिर 2002 में 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर बन के निकली। और आप देखेंगे कि 18 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो और आसिफ साहब की क़यादत में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में उभरे। लेकिन 2018 में आप क्या सक्सेस मॉडल आवाम के पास लेकर जा रहे हैं? सिंध में आप 10 साल से तकरीबन इक़्तिदार में हैं, वहाँ क्या रोटी कपड़ा और मकान का आपका नारा था वो आपने पूरा किया, वो वादा आपने पूरा किया? देखिए, ये तो आप सिंध के आवाम से आके पूछें।
کہ جس طریقے سے الیکٹورل پالیٹکس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی دیتے ہیں، اور ابھی 2015 کے لوکل گورنمنٹ انتخابات ہوں جو بائی الیکشن صوبہ سندھ میں ہوئے، جس طریقے سے عوام ہمیں پذیرائی وہاں پہ دے رہی ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ سندھ کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تیر ہے اب سندھ سے نکل کے پنجاب، بلوچستان اور KPK میں جائے گا۔ سکسیس ماڈل سے گنوا دیں شازیہ مری صاحبہ سندھ کے اندر جو آپ نے دیا، جس سے آپ پچ کریں گے 2018 کے الیکشن میں اپنے نعرے کے طور پر، سلوگن کے طور پر، اپنے سکسیس سٹوری کے طور پر عوام کے سامنے، تو کہ 2018 کے الیکشن اب قریب آ رہے ہیں اور آپ کا آج کا جو جلسہ ہے در حقیقت یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کی الیکشن کیمپین کا بیسیکلی یہ سٹارٹ ہے۔ دیکھیے آج کا جلسہ تو بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے 50 برس مکمل ہونے کی سیلیبریشن ہے، اور آج جو گولڈن جبلی ہے اس میں جو جوش و خروش ہے وہ اس بات کی میں سمجھتی ہوں عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں آج بھی شہید بھٹو کے لیے لوگوں کا دل دھڑکتا ہے، ان کی ویژن، ان کی آئیڈیالوجی آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی پروگرام کی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آپ جانتے ہیں کہ اپنے آنے والے مینیفیسٹو پہ کام کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مینیفیسٹو نہیں بناتی، ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، مختلف جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان سے ڈائیلاگ چل رہا ہے، کنسلٹیشن چل رہی ہے، باقاعدہ ایک کمپریہنسو مینیفیسٹو جو اس سوسائٹی کی، اس عوام کی ڈیمانڈز ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کے عین مطابق مرتب ہو رہا ہے، اور وہی ہمارا ٹول ہوگا، وہی ہمارا پروگرام ہوگا جو کون کرے گا؟ بلاول صاحب کریں گے یا زرداری صاحب کون لیڈ کریں گے؟ بھٹو صاحب چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، زرداری صاحب کی اپنی قربانیاں ہیں اور وہ پریزیڈنٹ ہے ہماری 4 پیس کے، اور وہ سابق پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ 11 برس جو انہوں نے جیل میں ایک بحیثیت ایک ورکر کے کاٹے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی قربانیاں ہمارے لیے لاجواب ہیں اور ان کے کوئی ثانی نہیں ہے، اور یقیناً ان کے تجربے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے انہیں باقاعدہ تربیت دی ہے، تو ہمارے لیے تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ ہمیں کسی اور جماعت سے لوگ نہیں چاہیے، ہمارے پاس اپنا ہی اتنا اثاثہ ہے۔ آپ عوام میں مزید شہروں میں بھی جائیں گے، یہاں سے جو آپ نے آج سٹارٹ کیا ہے، ایک آغاز لیا ہے 50 سال کے بعد، تو مزید شہروں میں جائیں گے، ایکسپینڈ کریں گے اپنی جو عوامی رابطہ مہم کو؟ اگلا جلسہ تو اناؤنس ہو چکا ہے، 15 دسمبر کو ملتان میں انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر اسی طرح کے جلسے ہوں گے، عوامی رابطہ مہم ہوگی۔ الیکشن موڈ میں نظر آئے گی ہمیں پیپلز پارٹی؟ بالکل ایبسلیوٹلی، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ الیکشن موڈ میں ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں 18 ہمارا فوکس ہے، اور جس طریقے سے آپ نے سوال کیا لیڈ کون کرے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر لیڈ کرتا ہے، پاکستان کی عوام اس پارٹی کو لیڈ کرتی ہے، اسی لیے 50 سال بعد بھی بھٹو شہید کا نعرہ ریلیونٹ ہے، ووٹ آج بھی پاکستان میں بھٹو کا ہے اور صرف بھٹو کا ہے۔ ایک چونکہ آپ سینٹ کے رکن بھی ہے، تو سینٹ میں جو انتخابی اصلاحات بل، جو حلقہ بندیوں سے متعلق بل ہے وہ اٹکا ہوا ہے ارلی الیکشن کے لیے، تو یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید ڈیلیبریٹلی اس معاملے کو ڈیلے کر رہی ہے تاکہ آگے جو بر وقت انتخابات جو ہیں ان کا انعقاد نہ ہو سکے، اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ تنقید آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر۔ قانون سازی کرنا حکومت کا کام ہے، حکومت کے اپنے اراکین آ جائیں، انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے، سینٹ میں آتے ہی نہیں ان کے اراکین، آپ کے سامنے کورم ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس والے سے؟ نہیں، میں تو بلکہ نیشنل اسمبلی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا ہے، اور سب کے سامنے ہے کہ ان کے کتنے اراکین وہاں غیر موجود تھے، 90 کے قریب میرا خیال ان کے اپنے اراکین، ان کے الائنس جو پارٹیز ہیں ان کے لوگ موجود نہیں تھے، تو یہ تو اپنی گریبان میں جھانکے اپنے صفوں میں ڈھونڈے کہ کون ہے جو انٹرسٹ نہیں لے رہا پاکستان کی جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ذمہ دار صرف موجودہ نون لیگ کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں رہنماؤں کا، میں وقت دینے کے لیے آپ نے تفصیلی گفتگو سنی مرتضیٰ وہاب، سینیٹر مرتضیٰ وہاب کی، اور شازیہ مری صاحبہ کی، جو کہ کافی زیادہ پر امید ہیں، پر عزم ہیں کہ پیپلز پارٹی آج اپنی جو 50 سالہ تقریبات کے سلسلے میں جلسہ کر رہی ہے، یہ دوبارہ سے عوام کے پاس جائے گی، اور پیپلز پارٹی جو کہ چاروں صوبوں سے سکڑ کر صرف سندھ تک محدود رہ گئی تھی، یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کا کہ دوبارہ سے آپ پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر چاروں صوبوں کی زنجیر بنتا دیکھیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گولڈن جوبلی کے سلسلے میں اسلام آباد نے منعقد کیا کہ اس جلسے میں ملک بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، جس میں خواتین، مرد اور بوڑھے بھی ہیں کارکنان، جو کہ ملک بھر سے اس جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور بہت زیادہ پرجوش ہے، پرعزم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، چونکہ ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی پیپلز پارٹی میں بہت کم تھی، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے پیپلز پارٹی جو کہ
हमें कुछ साल पहले दिखाई दी जा रही थी, वो पीपल्स पार्टी आज हमें उस तरह से मुतहरक दिखाई दे रही है। कारकुन बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कुछ कारकुनान से बात करते हैं, वो कितने पुरजोश है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेशावर का सूबाई कौंसिल का मेंबर हूँ। आज चूँकि हमारी गोल्डन जुबली है, 50 साल तकरीबात हैं और हम KPK से बहुत बड़ा तारीख़ी जुलूस यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि आज एक तारीख़ी दिन है। आज से 67 साल पहले इस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और हमारे पूरे लीडरशिप ने इस पार्टी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हमारे लीडरों ने, हमारे कारकुनों ने तारीखी कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल। आपकी पार्टी आपकी जवाल पजीर क्यों हुई भुट्टो साहब से बिलावल साहब तक आने तक? अभी आपको लग रहा है कि उठेगी दोबारा पीपल्स पार्टी वही उठान होगी? उसकी बुनियादी वजह है कि यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट ने हमेशा हमारे खिलाफ साजिशें की हैं। जब भी सही इलेक्शन इस पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान के 95% गरीब आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, लेकिन जब भी स्टैब्लिशमेंट ने इसमें मुदाखलत की है और धांधली के जरिए यहाँ पर लोगों को इक़्तिदार में लाया गया है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान पुरजोश है कि पीपल्स पार्टी जो है उसी तरह से दोबारा से राइज करेगी जिस तरह से पहले थी। जी, कितने पुरजोश है आप पीपल्स पार्टी के राइज के लिए दोबारा से? 50 साल के बाद पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? ये जवाल का शिकार क्यों है, जवाल पजीर क्यों है? हम जुल्फ़कार अली भट्टू के सपाई, मोहतरम बेनज़ीर भट्टू के भाई और बिलावल के शदाई, आज उन्होंने देख लिया कि कह रहे पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। पीपल्स पार्टी यहाँ से दोबारा शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के जहाँ की अमलियत भी नहीं चलती, पीपल्स पार्टी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता जब तक ये जाली और ये जालियाँ बैठी हुई हैं। पीपल्स पार्टी की ये ताकत है। पीपल्स पार्टी की ताकत को मनाने के लिए बड़े बड़े ने आए, जहाँ जैसे आए, जुम्मा शरफ जैसे, पीपल्स पार्टी को ख़त्म कोई नहीं कर सकता। आप ये एक्सपेक्ट करें कि आज से पीपल्स पार्टी की एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, दोबारा से राइज करने जा रही है? इंशाल्लाह आज से शुरू हो रही है और ये लोग जो दूसरे जो लोटा और बाल्टी वाले भूल जाएं, क्योंकि पार्टी तो पीपल्स पार्टी है, बाकी कोई लोटा और बाल्टी। सुनी गुफ्तगू काफी पुरजोश है यहाँ पे, खवातीन कारकुनान भी, मर्द कारकुनान भी, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज का जो जलसा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यहाँ से पीपल्स पार्टी अपने एक नए सफर का आगाज करने जा रही है।